بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ اعرابی یہودی عالموں کے پاس گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے کون سے سوال پوچھے جائیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق ہو جائے۔ اس پر یہودی عالموں نے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف میں مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ پاک نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور وہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت ہی کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پہ لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی اس نے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچھ یہودی رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور اس طرح جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے صرف وہی لوگ فلسطین میں موجود رہ گئے۔ اس زمانے میں دقیانوس نام کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے کہا کہ تم عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں باہر جا کر رہنے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں جا کر سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے انہیں 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 برس تک یہ لوگ اس غار میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار کے اندر موجود ہیں۔ وہ بہت غیظ و غضب کا شکار ہوا، لہٰذا اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار بنا کر بند کر دیا جائے اور وہ لوگ اسی غار میں ہی مر جائیں، جبکہ اس نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک دل انسان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور پورا واقعہ کندہ کروا کر تانبے کے بنے ہوئے صندوق میں رکھوا کر دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے عرصہ کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں یعنی 446 ہجری میں بدروس نامی بادشاہ کی حکومت آئی جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس زمانے میں مذہبی فرقہ پرستی عروج پر تھی اور قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور لوگوں میں ختم ہو رہا تھا، جس پر بادشاہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ میری قوم مرنے کے بعد زندہ ہونے کے تصور کو تسلیم کر لے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، لہٰذا ایک دن ایک چرواہا اپنی بکریاں چرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا،
اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیخا غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے۔ اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے پہنچے اور کھانے کے بدلے دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پرانا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اب اسے کوئی پہچان بھی نہیں رہا تھا۔